12 تو ہو ہی چکی ہے. اس سے زیادہ اب کیا بولوں. سب کچھ اسٹیج پر آنے والے طلباء و طالبات نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. اسلام کے 5 ارکان سے لے کر الٹرا واچ تک سب بتا دی اور پھر اسٹیج پر وہی ہدیے میں بھیج بھی دی. ایک طرف بچوں نے کہا موبائل ہٹاؤ اور دوسری طرف انعام میں موبائل لاؤ. یہ دو منہ والی بات ہو گئی. یہ موبائل نے ہمارے معاشرے کو جہنم بنا دیا. خیر اتنی بات کافی ہے, شاید دعا کر لے. نصیحت تو ماشاءاللہ بچوں نے اپنے ننھے منھے انداز میں اور چھوٹی چھوٹی زبانوں میں بہت جامع اور بہت پیاری باتیں بتائی ہیں. کاش کہ وہی باتیں ہمارے لیے زندگی کی راہ اور اس کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے. ہم بچوں کے پروگرام کو سنا انسنا کر رہے تھے. اتنا شور تھا, ایسا لگ رہا تھا جیسے مچھی بازار میں بیٹھے. میں نے آپ کے حافظ صاحب سے کہا بھی کہ آواز کم کراؤ تاکہ بچوں کو شوق. آپ آئے ہو بچوں کے پروگرام میں تو بچے جب آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بہت متوجہ ہو رہے ہیں, بہت شوق سے سن رہے ہیں, تو پھر بچے بہت پیار سے اور اچھے انداز میں کرتے ہیں. اب آپ سب باتوں میں لگے ہو, بچے کس کو سنائیں گے؟ فرشتے تو آنے والے نہیں ہیں. اور ایک بات, جو اخیری پروگرام تھا بہت اچھا, لیکن مسئلے کے اعتبار سے یہ حرام ہے. پورا پروگرام اچھا ہے لیکن سجدہ کرنا یہ حرام. فرعون کیا چاہتا تھا؟ میرے آگے سجدہ کرو. نمرود کیا چاہتا تھا؟ میرے آگے سجدہ کرو. دین الہی قائم کرنے والا اکبر بادشاہ کیا چاہتا تھا؟ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ, جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ولایت کے وہ مقام پر پہنچایا تھا کہ ایک مہاراج آیا اور اس مہاراج نے چیلنج کر دیا. حضرت نے کہا اچھا تو اتنے بڑے بڑے چیلنج کرتا ہے, ایک ٹھوکر ماری زمین کو, زمین حرکت میں آ گئی جس کو کہتے ہیں زلزلہ. کہا اس کو روک دے, اس کو روک دے. لیکن وہ رک نہ سکی. اس سے حضرت نے اپنی سنت جو ہم سب کو ادا کرنی چاہیے, ہم تو سب برش اور داتا پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, اس سنت مسواک کو زمین پر ایسے کھڑا کیا, زمین ٹھہر گئی. ہم یہ سنت کو بہت معمولی سمجھتے ہیں. تو یہ تو فرض ہے. سجدہ جو ہے نا اللہ کے علاوہ سب پر حرام ہے, سب پر. تو ہم اس کا خیال کریں. کسی عالم سے پوچھ لے, پروگرام کسی عالم کو دکھا دے, تاکہ اسٹیج پر ایسا جب کرنے کے لیے آوے تو شرمندگی نہ ہو. 2 بار روکا, لیکن اب بچے 1 مہینے تک جس چیز کی پریکٹس کر رہے تو وہ تو 1-2 بار کہنے میں رکیں گے نہیں. ان کو پہلے سے روکنا چاہیے. اس میں برا لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ لوگوں نے جان بوجھ کر کے بھی نہیں کیا ہے, لیکن غلطی بھی بڑی ہے, اور یہ بہت بڑی غلطی ہے. سجدہ صرف اللہ کو ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. اور جو ہے اللہ کا حکم فسجد الملائکہ, وہ صرف حکمن سجدہ تھا, حکمن سجدہ تھا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. خیر الحمدللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من
قبلكم لعلكم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، میری دینی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آنے والا جو مہینہ ہے یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کی قدر کرنے والا کامیاب اور قدر نہ کرنے والا ناکام ہے۔ رمضان کھانے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان گل چھرے اڑانے کا مہینہ نہیں ہے۔ اکابرین کا یہ نہج، یہ شیوا، یہ طرز رہا ہے کہ جب رمضان آنے والا ہوتا تھا بات کرنا رجب سے کم کر دیتے تھے، قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے تھے، اور شعبان کا مہینہ مسلسل روزے کی پریکٹس کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کرکٹ کھیلنے والے پہلے پریکٹس کرتے ہیں، وکیل بننے والا پہلے پریکٹس کرتا ہے، ڈاکٹر بننے والا پہلے پریکٹس کرتا ہے۔ تو یہ ایمان کا بہت بڑا، جو وہ بچے نے بتایا تھا نا، ایمان کا شعبہ 5، یہ ایمان کا شعبہ بہت بڑا ہے۔ اور یہ روزہ اتنی بڑی دولت ہے، آج کی سائنس اس کے بارے میں یوں کہتی ہے، روزانہ سال میں 1 مہینہ ایسا آتا ہے کہ درخت جو ہے نا، درخت وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ کیسا روزہ رکھتے ہیں وہ اللہ جانے، لیکن روزہ رکھتے ہیں۔ سائنس نے اس بات کی تحقیق کر دی، ہمارے یہاں مشہور ہے بہت زیادہ آج بھی، روزہ وہ رکھے جس کے ہاں کھانا نہ ہو۔ اگر نبی چاہتے تو اللہ نے حکم دے دیا کہ یہ احد پہاڑ ہے، اس کو سونے کا بنا تھا، اور نبی اس کو ایکسپٹ کر لیتے، لیکن نبی نے کیا کہا؟ ایک وقت کھاؤں، ایک وقت تیری شکر گزاری کروں۔ اس وقت میں سب سے مضبوط ایمان اگر ہم کو پوری دنیا میں کہیں نظر آ رہا ہے، بھوک، پیاس، شدت، مار، بموں کی بارش، میزائل، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں، اڑتے ہوئے دھڑ، کٹی ہوئی میتیں، ماں کے ہاتھ میں بیٹا، بیٹے کے ہاتھ میں ماں، نواسے اور نواسیاں سارے شہید پڑے ہیں۔ ان کا ایمان دیکھا، عجیب ایمان ہے۔ ایک بچہ لائن میں کھڑا، اللہ اکبر، ہم تو بہت اچھے حال میں ہیں، یہاں کوئی ایسا نہیں بیٹھا جس نے صبح سے کچھ نہ کھایا۔ 5 دن سے لائن میں کھڑا تھا کھانا لینے کے لیے، 5 دن سے، بس باری آنے والی تھی، اوپر سے میزائل آئی اور قریباً 200 بچوں کا صفایا کر دیا، 5 دن سے۔ ایک بچہ پانی کی ٹنکی میں سے پانی ٹپک رہا ہے، ختم ہو گیا پانی، کچھ بچا ہوگا تو وہ اپنی زبان سے پانی لے رہا ہے، وہ ٹپک۔ کیا ہم پر یہ حالات آئے ہیں؟ اللہ کبھی نہ لاوے۔ اور جن پر یہ حالات ہے یہ ہم سب کی ترجمانی کر رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے مسجد اقصی کا دفاع کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ ایک بچہ لائن میں کھڑا ہے، کھانا ختم ہو گیا، کتنا بہترین بچہ،
کہتا اللہ کو یہی مرضی تھی مجھے بھوکا رکھا. ہم نے صحابہ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہیں یہ سنا تھا، اب ہم نے غازہ کے بچوں کے پیٹ پر پتھر بندھے ہیں یہ دیکھا ہے. ایک تھا سنا تھا، ایک ہے دیکھا ہے. پیاس کی شدت، بھوک کی شدت. یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے ان کی تکلیفوں سے تو کچھ بھی نہیں. لڑتے لڑتے ان کو لڑتے لڑتے آج قریباً 155 دن گزر چکے ہیں اور قریباً 90,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں. 40,000 سے زیادہ بچے، پھول، معصوم، لہلہانے والی کلیاں مرجھا چکی ہیں. اس عالم میں بھی ایک بچہ اسپتال کے بیڈ پر پڑا ہے، آپریشن ہوا ہے، پیر کٹ گئے ہیں، سر پر پٹا باندھا ہے، ایک ہاتھ نہیں ہے. اذان کی آواز سن لی، اسی بستر مرگ پر اللہ اکبر کہہ کر کے رکعت باندھے. ہم فجر کی نماز میں نہیں آتے، ہم مسلمان ہیں. کیا ہمارے شہر میں اذان نہیں ہوتی؟ کیا الصلاۃ خیر من النوم کہہ کر صبح کا مؤذن پکارتا نہیں ہے؟ آواز بھی آتی ہے، پکارتا بھی ہے، لیکن ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہے گناہوں کے بوجھ سے. کون سا گناہ؟ وہ بچے بینر لے کر چڑھے تھے نا، موبائل ہٹاؤ. سب سے بڑا گناہ موبائل کا اس زمانے میں گوگل. اس کو چلانے والا ہے انٹرنیٹ، اور انٹر کے معنی ہونا ہے داخل ہونا، نیٹ کا معنی ہے جال. جو اس میں داخل ہوا وہ پھنس گیا. اب تو بہت عجیب بات چل پڑی ہے. لوگ انٹرنیٹ سے دین سیکھ رہے ہیں، اسلام سیکھ رہے ہیں، تو کھانا بھی انٹرنیٹ سے کھا لیا کر، پیٹ بھر جائے گا. پیٹ پوجا پہلے. اگر گھر میں ناشتہ بننے میں 10 منٹ دیری ہو جاوے تو بیوی پہ صلوات ہو جاوے، بیٹیوں پر صلوات ہو جاوے. یہ ہمارا حال ہے. جب آپ کو غصہ ہے نا تو غازہ کے بچوں کو یاد کر لینا. جب آپ کو نماز چھوڑنے کا دل کرے تو مسجد اقصی کی بدحالی کو یاد کر لینا، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کسی کو نہیں چھوڑے گا. اتنے دن ہو گئے، 155 دن ہو گئے. کیا ہمارے یہاں کسی کی شادی کے فنکشن کم ہوئے؟ کیا کسی نے شادی یہ کہہ کر کے مختصر کر دی کہ میں مہندی کی رسم نہیں کروں، میں ہلدی کی رسم نہیں کروں، میں دلہے کو دیلی چلائی کی رسم نہیں کروں کیونکہ غازہ میں مسلمان بچے شہید ہو رہے ہیں؟ کسی نے کی؟ پتا چلا ہمارا دل مر چکا ہے، ہم بے حس ہو چکے ہیں. اس حس کو پیدا کرنے کے لیے آپ کو مکتب میں آنا پڑے گا، دین سیکھنا پڑے گا، دین سکھانا پڑے گا. اور سب سے زیادہ دین سیکھنے کی ضرورت عورتوں کو ہے، کیونکہ مرد پڑھا فرد پڑھا، مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی نسلیں پڑھی. مرد تو مسجد میں جمعہ کا بیان سن لے گا، عورتیں کیسا سیکھی گی؟ اور مرد کو کبھی یہ توفیق بھی نہیں ہوتی کہ مسجد میں جو سن کر آیا وہ سناوے، کیونکہ جب وہ سنائے گا نا تو بیوی اس سے 4 گنا زیادہ سنائے گی کہ بیٹھ اور مجھے خبر ہے تجھے کتنا ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اب حال
جو پہلے تھا وہ نہیں ہے، اب حالات کچھ اور ہے، اور یہ حالات تبدیلی چاہتے ہیں، اور یہ تبدیلی لانے کے لیے ان حالات کے بعد اللہ نے ایک مہینہ ہمارے سر پر مبارک، بہترین، عظیم، جس مہینے کی عبادت کا اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا الصوم لی وانا اجزا یا وانا اجزی بھی، نماز کا بدلہ فرشتے لکھتے، زکوٰۃ کا بدلہ فرشتے لکھتے، حج کا بدلہ فرشتے لکھتے، اور دیگر عبادتوں کا بدلہ فرشتے لکھتے ہیں، لیکن جب رمضان کے روزے کی باری آتی ہے اللہ کہتا ہے میں خود اس کا بدلہ، اور جس عبادت کا بدلہ خود احکم الحاکمین ہو وہ عبادت کتنی افضل ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، آنے والے رمضان کے مہینے کی قدر ہم سب کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ ارے پیچھے والے سو گئے کیا؟ کہو انشاءاللہ۔ ہم نے تو سنا تھا بورسد والوں کی آواز بہت بلند ہے، آسمان کے تارے بھی گر جائے، یہ تو اسٹیج بھی نہیں ہلا گیا۔ رمضان اور روزہ یہ بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، اللہ نے حلال چیزوں کو چھڑوایا ہے اس میں۔ کیوں چھڑوایا؟ تاکہ 11 مہینے حرام چیزوں سے بچا رہے۔ روزہ نام ہے آنکھ کا، روزہ نام ہے کان کا، روزہ نام ہے زبان کا، روزہ نام ہے دل کا، روزہ نام ہے ہاتھوں کا، روزہ نام ہے پیروں کا۔ بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ یہ سب کی عبادتیں ہیں، یہ سب کی ایکٹیویٹیز ہیں، ان ایکٹیویٹیز کو روزے میں ادا کرنی پڑے گی۔ جس کا رمضان جیسا گزرے گا پورا سال ویسا ہی گزرے گا۔ اگر رمضان میں ہم نے موبائل میں گیم کھیلی ہے پورا سال گیم کھیلتے ہوئے گزرے گا۔ اگر رمضان میں ہم نے سیریل دیکھی ہے پورا سال سیریل دیکھتے ہوئے گزرے گا۔ اور آپ یہ مت سمجھیے کہ پکڑ نہیں آ رہی ہے، آپ دنیا کا جائزہ لیجیے، آپ کو ہر جگہ لگی آگ نظر آئے گی، اور اس کی سب سے بڑی بنیاد ہمارا دین سے پھر جانا ہے۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن اذان ہوئے تو کہ ہم ابھی نہیں جاتے، دوسری مسجد میں پڑھ لیں گے، ابھی وہاں چلے جائیں گے، ارے بعد میں پڑھ لیں گے۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ ایمان اس کا نام نہیں ہے۔ صحابہ کا جب اذان کا وقت ہوتا اور اذان ہوتی تو چہرہ پھک پڑ جاتا، پیلے ہو جاتے تھے، کانپنے لگتے تھے۔ بھئی کیا ہوا؟ بلاوا آیا ہے احکم الحاکمین کا، پتہ نہیں کھڑا بھی ہونے دے گا کہ نہیں۔ مسلمانوں، میری ماں بہن بیٹیوں، بڑا مجمع ہے یہاں پر، اور سب بہت متوجہ دھیان سے سن رہے ہیں۔ نماز کو اہمیت دو۔ اگر تمہیں دنیا میں اہمیت چاہیے نماز کو اہمیت دو۔ آج صبح ہی آیا، میں سفر تھا میرا، بلکہ صبح بھی نہیں دوپہر میں پہنچا ہوں میں 2 بجے گھر، اسی لیے آنے میں دیری ہو گئی۔ ایک مسجد میں جانا ہوا، 200 سال پرانی مسجد۔ وہاں جانے کے بعد آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ پاک کے اندر قرآن رکھے اور وہ قرآن ایسے پڑھے ہے جیسے کباڑی میں کوئی کچرا ڈالا۔ ہمارے ساتھ 2-3 مفتی اور تھے، نے کہا بھائی مفتی صاحب اس کا وبال ہم پر آئے گا، ہم اس کو جمائیں گے۔ تو اوپر کے کچھ مصحف، یہ مر گیا تو پیٹی دے دو، وہ مر گیا تو پیٹی دے دو، ہم پڑھیں گے نہیں، پیٹی دے دو، جس کو پڑھنا وہ پڑھے گا۔ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، ہم نہیں سیکھیں گے۔ بچہ پیدا ہو تو اذان امام دے، مولوی دے، مؤذن دے،
مرے تو نماز مولوی پڑھے، مؤذن پڑھے یا امام پڑھے، ہم نہیں سیکھیں گے. عجیب معاملہ ہے. تو مسجد میں اوپر کے جو قرآن تھے، ایک ایک پارے والی ہفتی اس کو سرکھا سیدھا کرنے لگے، جمانے لگے. تو چند جمانے کے بعد جب نیچے پہنچے تو پورا اودھائی نے کھا لیا تھا، دیمک نے کھا لیا. فوراً ایک بات ذہن میں آئی کہ قرآن کو جیسا دیمک نے کھایا ہے، آج کی دنیا کی حکومتوں نے مسلمانوں کو کھا لیا ہے. میں نے اسی جگہ اسی بات کی فوراً مجلس میں قرآن اٹھا کر کے بتایا کہ جب تک تمہارے قرآن اس حالت میں رہیں گے، تم بھی یہی حال میں رہو گے. تمہاری زندگی دیمک والی ہی رہے گی. اگر تمہیں اچھے حال میں آنا ہے، اچھا قرآن اٹھا کر کے دکھایا، تمہیں بھی ایسا بننا پڑے. قرآن کی عزت، قرآن کا احترام، قرآن کا ادب بہت ضروری ہے، اور یہ سیکھنے ملے گا مکتب میں. یہ بچے آپ کے سامنے ویسے ہی نہیں کھڑے ہو گئے تھے. 1-1.5 مہینے کی تیاری کے بعد، استادوں کی انتھک محنت کے بعد، ماں ایک بچے کو نہیں سنبھال سکتی، 2 بیٹیوں کو نہیں سنبھال سکتی، یا پورا اسٹیج بیٹیوں سے بھرا پڑا تھا. کیسے کنٹرول کیا ہوگا، کیسے سنبھالا ہوگا. سلام ہے آپ کے استادوں پر، اور آپ کو ان کا احترام کرنا چاہیے کہ آپ کے بچوں کو تیار کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کے مستقبل کا ایمان محفوظ کر رہے ہیں. ہاں، اگر یہ نہ رہے تو ایمان کون بچائے. ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے، ابھی ہمارے پاس یہ حالات ہے کہ ہم دین سیکھ سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں. جتنا ہو، جہاں کہیں بھی آپ کے مدرسے ہو، اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم سے زیادہ مدرسے کی تعلیم دلواؤ. تو پھر رمضان آئے گا نہیں تو خود بخود وہ روزے کی تیاری پہلے سے شروع کرے گا. ورنہ ایسا ہوگا، ایک گاؤں ہے، ان کو پتا چلا رمضان آنے والا ہے. کہ یہ کیا ہر سال بھوکا رہنے کا، اس سال اپنے رمضان کو آنے نہیں دینے کا. پادر پہ جا کے کھڑے ہو گئے. اب جو بھی آتا اس کو نام پوچھتے، تیرا نام کیا ہے، تیرا نام کیا ہے. اتفاق سے کوئی بھولا بھٹکا مسافر میرے جیسا کوئی ہوگا، پہنچ گیا. بھائی تمہارا نام کیا کہ رمضان. کہا آگے پکڑو، نہیں دھوڑا لو اس کو. بیچاروں کو مار مار کے ادھموا کر دیا. پھر اس نے پوچھا تم نے مجھے مارا کیوں؟ کہ تو آئے گا نا ہمیں بھوکا رہنا پڑے گا. کہ بابا بھوکا میری وجہ سے نہیں، وہ اوپر چاند دکھے گا اس کی وجہ سے رہنا پڑے گا. کیوں؟ علم نہیں سیکھا. بات ہنسنے کی ضرور تھی، لیکن کیوں علم نہیں سیکھا. اگر علم سیکھتے تو انسان کو نہ پیٹتے. اور ہماری نسلوں کی، ہماری بیٹیوں کی ایمان کی حفاظت انہی مدرسوں سے ہوگی. یہ مدرسے دین کے قلعے ہیں. ان قلعوں کو گرنے مت دینا، ورنہ قبر میں سکون نہیں ملے گا. بچوں نے ساری نصیحتیں کر دی اور بہت زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ ضرورت ہے ہمیں اپنے اندر تبدیلی کرنے کی. تو ارادہ کرو انشاءاللہ اس سال ہم میں سے کوئی بھی ایک روزہ نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. اور ماں اور بہنیں قرآن کی تلاوت کریں. قرآن کا حق ہے، سال میں کم سے کم 3 بار پورا کرے. اس سال میں 3 بار پورا کرے. اور اگر حافظ قرآن ہے تو 10 دن میں 1 بار پورا کرے. روزانہ 3 پارے پڑھنے. ہم میں سے کون ایسا ہے؟ ایک موبائل پر ویڈیو آئی تھی
کہ کوئی امانت دے کر کے جا رہا ہے 2 مہینے کے بعد لینے آئے گا. ہمیں ایسی جگہ بیوی نے کیا کہا, میں ایسی جگہ رکھوں گی کہ آپ تلاش نہیں کر سکو گے. کہ میں نے گھر کا کونا کونا دیکھ رکھا ہے, تو کہیں بھی رکھ میں نکال لوں گا. کہ میں دیکھ لوں گی. 2 مہینے کے بعد اس کو پیسے تو نہیں ملے. امانت رکھنے والا لینے کے لیے آیا, کہ بھائی میری امانت دو. اب وہ پورا گھر تلاش کر رہا ہے, کہیں نہیں ملا. بیوی کو کہتا ہے, بیوی تو نے پیسے کہاں رکھے, مجھے ملے ہی نہیں. کہ میں نے نہیں کہا تھا آپ کو نہیں ملیں گے. کہا نہیں ملے. اچھا, بیڈ روم میں گئی, الماری کھولی, قرآن نکالا اور کھول کر کے دکھایا یہ پیسے رکھے. اب پتا چلا 2 مہینے ہو گئے آپ نے ایک بار بھی قرآن نہیں کھولا. 2 مہینے ہو گئے ایک بار بھی قرآن نہیں کھولا ہے. کیسے مسلمان ہیں؟ وعدے کرتے ہیں اللہ سے, تکلیف آتی ہے تو دوڑ پڑتے ہیں مسجد کی طرف. شیلفش, گرج مطلبی, ایسا نہ کرے. قرآن پڑھے چاہے ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو. سیکھیں. بڈھوں کو موبائل آ گیا چلانا, لیپ ٹاپ چلانا آ گیا, انٹرنیٹ کے اندر گھس کر کہاں سے کہاں نکل گئے, امریکہ تک پہنچ گئے, اور سورہ ناس ابھی تک پڑھتے نہیں ہیں. ہم مسلمان ایمان والے ہیں, ہم کیا کریں گے؟ خبر میں کیا جواب دیں گے؟ کہ اللہ نقطے نوازے. پہلے قرآن پڑھ کے نقطہ لگانا پڑے گا. کہتے اللہ نقطے نوازے. نماز پڑھ کے نقطہ لگانا پڑے گا. کہتے اللہ نقطے نوازے. زکات دے کر کے نقطہ لگانا پڑے گا کہ اللہ نقطے نوازے. روزہ رکھ کے نقطہ لگانا پڑے گا. ہمارے پاس ابھی دکان ہے, میڈیکل اسٹور ہے, اس پر لکھ دیا ہے سب دوائیں ملے گی, ٹوٹل دوائی. اب نماز لینے جاؤ تو کہ 5 وقت کی تو نہیں, 1-2 پڑھ لیتا ہوں. روزہ تو کہ اکھے مہینے میں 10-15 تو رکھا ہی لیتے ہیں. اس میں بڑا روزہ تو رکھتے تو وہ بمبئی کے جیرو ہے نا, وہ بھی رکھتے بڑا روزہ. اور ہمارے ملنے جلنے والوں میں کئی ہمارے برادر وطن اور برادری بہنیں ہیں جو روزہ رکھتی ہیں, جو ایمان والی نہیں ہے, بڑا روزہ تو وہ بھی رکھتے. تو پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا؟ اس لیے روزوں کو روزہ سمجھ کر, اللہ کا حکم سمجھ کر کے رکھے. غوث پاک کو بہت مانتے ہیں. بچپن میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا. چاند کے بارے میں مسئلہ ہو گیا. چاند ہوا کہ نہیں ہوا, چاند ہوا کہ نہیں ہوا, سب پریشان. کہاں فلاں گاؤں میں ایک بچہ ہے, اس کی ماں بڑی نیک ہے, اور اس کی نیکی کی وجہ سے اس کا بچہ بھی بڑا نیک ہے. سنا ہے اگر رمضان کا چاند نہیں یعنی ختم نہیں ہوا ہوگا, عید کا چاند نہیں ہوا ہوگا, تو وہ دودھ نہیں پیتا ہوگا. اب دیکھنے کے لیے گئے تو پوچھا کہ یہاں کوئی ایسا بچہ ہے کہاں؟ مجھے تو پتا نہیں ہے, بولے ان کی ماں سے جا کر پوچھو. غوث پاک کی اماں جان کہا جاؤ میاں ابھی رمضان ہے, عید کا چاند نہیں ہوا. بچپن سے ولی ہے اور ماں کی برکت سے ولی ہے. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ نے کلکتے سے اپنی ماں کو خط لکھا, ماں اتنے لوگ مجھ پر ایمان لا رہے, ہاتھ توبہ کر رہے, بیت دے رہے. ماں نے کہا یہ میرا کمال ہے. کہ ماں میرے ہاتھ بھی ایمان لاوے, میرے ہاتھ پر توبہ کی بیعت کرے, میرے پیچھے چلے, اور کمال تیرا ہے. کہ بیٹا جس دن سے تو میرے پیٹ میں رہا کبھی بغیر وضو کے نہیں رہی, اور جس دن تو پیٹ کے باہر نکلا کبھی بغیر وضو کے بغیر درود کے دودھ نہیں پلایا. تو پھر کیوں کھا جانا؟ آج ماں چاہتی ہے میرا بیٹا بختیار کاکی بن جائے, لیکن حمل میں جس دن سے رہے اس دن پہ بیڈ ریسٹ پہ چلے جانے کا.
اور موبائل برابر دیکھنے کا، پاکستان کی جتنی سیریل ہے سب دیکھ ڈالی. پھر دعا کیا کروانے کی؟ مول صاحب دعا کرو نا میرا بچہ سلمان فارسی بن جائے. سلمان فارسی نہیں بنے گا. آج کل کے جو بچے ضدی نظر آ رہے ہیں نا، اس کی سب سے بڑی وجہ حالت حمل میں ماں کا موبائل چلانا ہے. تعویذ لینے جاتے باپوؤں کے پاس، کچھ نہیں کر سکیں گے باپا. سب سے بڑا تعویذ نماز ہے. نماز. ایک قصہ سناؤ اور اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں. 1:15 بج گیا. آپ تو ابھی جا کے بستر میں سو جاؤ گے، ہم کو بڑودا پہنچنا ہے اور صبح دوسرے کام ہے. ایک مرتبہ ایک عورت بہت فرما بردار اپنے شوہر کی. عورتیں نمازوں کو قضا کرتی ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے، پھر چلو نے رات کو اٹھ کے پڑھ لیں گے، پھر کام پچ جائے گا پھر پڑھ لیں گے، نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. اپنے شوہر کی بڑی فرما بردار عورت نمازوں کی پابند تھی. جب اذان ہوتی فوراً سارے کام چھوڑتی نماز کو کھڑی ہو جاتی. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان دھیان سے نہ سنی ہو اور اذان کے بعد فوراً نماز نہ پڑھی ہو. اتفاق سے ایک مرتبہ ایسا ہوا. اتنی فرما بردار تھی، شوہر گھر جب آفس سے نکلتا تو فون کرتا کہ میں نکل چکا ہوں، میرا کھانا ریڈی رکھنا، تیار رکھنا. 7 سال یا 8 سال کچھ شادی کو ہوئے تھے. ہمیشہ اپنے شوہر کے وقت پر آنے کے کھانا تیار رہا. ایک دن شوہر کی چھٹی جلدی ہو گئی یا اس نے جلدی چھٹی لے لی اور بیوی سے کہا میں گھر پہ پہنچنے والا ہوں، کھانا تیار. اب یہ تھی نمازوں کی پابند، اللہ کی ولیہ، نیک بندی تھی. اس کے شوہر کا فون آیا، روٹیاں بنا رہی تھی، کچھ بن گئی تھی، سالن چل رہا تھا اور اذان کی آواز ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. عورت نے روٹی بنانا چھوڑ دیا، اذان سنی، فوراً نماز کے روم میں گئی، نماز شروع کر دی. اتنے میں نماز پڑھ ہی رہی تھی کہ شوہر آ گیا. شوہر نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا نہیں، کیونکہ اس کا ہمیشہ کا معمول تھا شوہر جب آتا، اس کی گاڑی یا کوئی بھی سمبول تھا تو اس سے پہلے وہ دروازے پر جا کر ہنس کر مسکرا کر اس کا استقبال کرتی تھی. گھروں میں جھگڑا ختم کرنے کا یہ بھی سب سے بڑا مجرب تعویذ ہے کہ اپنے شوہر کو ویلکم ہنس کر کرو، چاہے گھر میں کتنی پریشانی، تو گھر کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اور میاں کو بھی چاہیے باہر کے ٹینشن باہر پھینک کر آتا، گھر میں نہ لے کر کے جاتے. یہ ٹینشن گھر میں لاتے نا تو پھر پارا گرم ہوتا ہے، پھر 2 تلواریں نکلتی ہے، ایک جیتتی ایک ہارتی. یہی ہوتا ہے. خیر اس نے اپنی چابی سے دروازہ کھولا کیونکہ بیوی نے کھولا نہیں دروازہ. اب یہ کچن میں گیا تو دیکھا سالن ابل رہا ہے، روٹیاں آدھی بنی ہیں، آدھی ابھی تو بننا باقی ہے. اس کو غصہ آ گیا کہ اس کو شرم نہیں آتی، کیا کر رہی ہے؟ اب یہ آوازیں دے رہا ہے لیکن وہ نماز میں. دیکھا نماز کے روم میں گیا تو یہ تو سجدے میں پڑی ہے، اب اس کو نماز پڑھ لینے دے پھر بتاتا ہوں. اب یہ بیٹھا 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 وہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا رہا. اس کو ایسا لگا کہ میرے سے ڈر سے اب یہ میں بولوں گا یا ماروں گا، اس کے ڈر سے یہ سجدے سے اٹھ، لیکن پھر بھی سر نہیں اٹھایا اس نے. 2-3 بار 15-20 منٹ گزرنے کے بعد اس کو لگا کہ کچھ گڑبڑ ہے. جب اس نے ہاتھ لگایا تو وہ نیچے گر گئی. پتہ چلا نماز میں سجدے میں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. نماز میں سجدے میں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. بہت رویا، وہ بہت رویا. خیر اس کو دفن کر دیا گیا. قصہ مختصر. اس کے شوہر کے خواب میں آئی اور اس نے کہا میرے سرتاج آج آپ کا فون آیا لیکن میں آپ کا کھانا تیار کرنے کے لیے جب کچن کی طرف بڑھی اللہ کے منادی نے مجھے پکارا
تو میں اللہ کے دربار میں اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے پہنچ گئی. آپ کا فرمان پورا کرتی لیکن نماز پہلے تھی، اس لیے پہلے میں نے نماز پڑھی. بس اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ مجھے سیدھی جنت دے دی. نماز تو رمضان میں نماز کی بھی خوب پابندی کرے. اور یہ نماز صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، 365 دن کے لیے. کتنے دن کے لیے؟ 10 سال سے لے کر کے قبر میں پہنچے تب تک کے لیے ہے. ہم حضرت علی کو بھی بہت مانتے ہیں. حضرت علی کا فرمان ہے، تجھے پتا چل جاوے کہ تو ڈوب رہا ہے اور ڈوبتے ڈوبتے تجھے پتا چلے کہ سورج غروب ہوگا اور میری نماز قضا ہو جائے گی، تو ڈوبتے ڈوبتے تو نماز ادا کر. کون کہہ رہا ہے؟ حسنین کے بابا کہہ رہے ہیں، شیر خدا کہہ رہے ہیں، فاتح خیبر کہہ رہے ہیں، جس کے بارے میں نبی کہہ رہے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، جس کے بارے میں نبی کہہ رہے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں. جو علی سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو علی سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھے، وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے. وہ علی کہتے ہیں کہ اگر تم سمندر میں ڈوب رہا ہے اور نماز کا وقت قضا ہو رہا ہے تو پہلے نماز پڑھ. گیم کھیلنے میں ہم نماز پڑھتے تھے. تو میری ماں بہن بیٹیوں دینی ایمانی بہنوں، آج سے ارادہ کرو انشاءاللہ ہم آج کی رات سے موت کی رات تک کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی فرض نماز کو نہیں چھوڑیں گے. کہو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. واقعی کچھ دیر پہلے جب بچے پروگرام پیش کر رہے تھے تو باغ رحمت نظر آ رہا تھا، رحمت کا باغ نظر آ رہا تھا. اللہ تعالیٰ ان کے اساتذہ کو اجر جزیل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو خوب پروان چڑھائے. دوسرے نمبر پر رمضان کے بعد آپ کے یہاں عالمہ کلاس شروع ہونے جا رہا ہے. آپ اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم پڑھا رہے ہیں. اب موقع نہیں رہا ورنہ 2-1 قصے اس کے بارے میں سنا دیتا. میرا بھی گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے مسلسل پروگرام کی بنا پر. تو ان کی محبتیں یہاں تک کھینچ لائی. اللہ ان کی محبتوں کو قائم و دائم رکھے اور اللہ اس محلے کو، اس شہر کو، اس گاؤں کو اللہ تعالیٰ پھولتا پھلتا ہنستا کھیلتا رکھے اور ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے. یہاں کے بچوں کی بچیوں کی ایمان کی حفاظت کرے، بڑوں کی حفاظت کرے، مرحومین کی مغفرت کرے. دوسرے نمبر پر اپنی بچیوں کو زیادہ سے زیادہ دین کی تعلیم سکھاؤ. دنیا کی تعلیم تو ختم ہو جائے. میرے مدرسے میں نوجوان بچی آتی ہے جو وکیل بنتی ہے، ڈاکٹر بنتی ہے، ڈائٹیشین بنتی ہے، MA BA کر رہی ہے، MS کر رہی ہے. وہ پڑھنے آتی ہے، عالمہ بن رہی ہے. وہ تو آپ بھی کر سکتے ہو. ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم یہ اس لیے اتنے مصروف ہیں تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے فرمایا الدین یسر، دین بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے سیکھنے والے کے لیے. سیکھنے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو، قرآن کی تعلیمات کو، قرآن کی چیزوں کو، قرآن کی تفسیر کو، قرآنی باتوں کو آسان کر دیا اس کے سیکھنے والوں کے لیے. اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لا تحرک، جلدی جلدی نہ کرو، بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت میں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ قرآن تو ہم آپ کے پاس، آپ کے سینے میں جمع دیں گے. ثم ان علینا بیانہ، اور پھر ہم اس کو لوگوں کے سامنے بلوا بھی دیں گے، آپ ٹینشن مت لو. تو اللہ نے قرآن میں ہی کہہ دیا ہے کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا.
تو بھائی اپنے اپنے بچوں کو بچیوں کو قرآن سکھاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. وما توفیق الا باللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. الہ العالمین، رات کی 1 گھڑی گزر چکی ہے. اے مولا ہم تو سکون سے بیٹھے ہیں. اے مولا اسی دھرتی پر، اسی آسمان تلے تیری مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنے والے، کوئی تو کیچڑ میں سویا ہے، کوئی اپنے بھائی بہنوں کی لاشوں پر سویا ہے. اے مولا ان کی مدد فرما دے، ان کی نصرت فرما دے. اے مولا ان ظالموں کے ظلم کو اس مبارک مہینے کے صدقے سے ختم فرما دے، ان کو ختم فرما دے. مولا مسلمانوں کو سرخروئی عطا فرما دے، بلندی عطا فرما دے. اے مولا ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دے. اے مولا ان بچوں نے پروگرام پیش کیا ہے، اے مولا جو جو نصیحتیں کی ہے، اے مولا ان نصیحتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مولا ہمیں 5 وقتہ نماز کی توفیق عطا فرما. اے مولا ہر برے کام سے ہماری حفاظت فرما، خصوصاً زنا کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، غیبت سے ہماری حفاظت فرما، چغلی سے ہماری حفاظت فرما. اے مولا لان تان سے ہماری حفاظت فرما. اے مولا خیر کے فیصلے فرما. آنے والے مہینے کی قدردانی کرنے کی، روزوں کی، تراویح کی، زکوٰۃ و صدقات کی، للہ کی، صدقہ فطر کی ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اے مولا یہاں کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، دنیا کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما. جو اساتذہ ہمارے تیری جوار رحمت میں پہنچ چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. اے مولا جنت میں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما. اے مولا کریم ان کے لیے بہترین جگہ نصیب فرما. اے مولا ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما. ہر طرح کی بری موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، کسی کے مار ڈالنے والی موت سے ہماری حفاظت فرما. اے مولا ہماری جب بھی موت آئے ریاض الجنت کے ٹکڑے میں ہمارا سر سجدے میں ہو، زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ ہو، تو بھی راضی ہو، مخلوق بھی راضی ہو، محبوب بھی راضی ہو، کسی کا حق ہم پر باقی نہ ہو، ہمارا حق کسی پر باقی نہ ہو. ایسی محترم پیاری اے مولا تیری رضا والی، مدینے والی، ہم سب کو شہادت والی، سعادت والی، تیری رضا والی ہم سب کو موت نصیب فرما. اے مولا کریم ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے عطا فرما. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا مولانا محمد عبده ورسوله برحمتك يا ارحم الراحمين.